بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ملاقات تھی ایک اینکر کی علامہ ہشام الہی ظہیر سے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری تحریک کے ساتھ گرین پارٹی کے ساتھ 15 سے 20 جگہوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس حوالے سے ہوئی ہے کہ ہم ان کی حمایت کریں گے۔ تو اچھا لگا سن کے، اور انہوں نے حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف کی، ان کی خدمات کا اعتراف کیا کہ کس طرح انہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا اور کس طرح ناموس رسالت کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف کیا۔ یقینی بات ہے امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مشن تھا وہ بڑا عظیم تھا۔ ختم نبوت کا تحفظ، ناموس رسالت کا تحفظ، اس حوالے سے تو غیر بھی مانتے ہیں، اور یقینی بات ہے آپ کا جنازہ اس بات کا ثبوت تھا کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں باہر کے ملکوں سے اور دیگر مسالک کے لوگ بھی صرف بابا جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کی وجہ سے، ان کی خدمات کی وجہ سے، ان کی دینی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے جو وہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ اسی طرح اپنے بھی تھے، اور یقینی بات ہے ساری زندگی انہوں نے حضور علیہ السلام کے دین کی خدمت کی ہے، تدریس کی ہے، یا پھر اس کے بعد نظام مصطفیٰ کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ تو ان کے شاگرد بھی تھے، چاہنے والے بھی تھے، اپنے بھی تھے، غیر بھی تھے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ حضور علیہ السلام کے دین کی خدمت کرے، حضور کے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر لے۔ تو غیروں نے بھی تسلیم کیا کہ ان کا مشن بڑا عظیم تھا۔ تو اس ہشام الہی ظہیر کی گفتگو کے بعد مجھے کچھ اندازہ ہوا اور مجھے کچھ کھٹکا ہوا، اور یقینی بات ہے آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے صحیح کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ جناب کہ فلاں جو ہے آپ کی حمایت کیوں کر رہے ہیں، فلاں پارٹی کے ساتھ آپ کا اتفاق کیوں ہو گیا، اب آپ فکر اعلیٰ سے کہاں گئی، عقیدہ اہل سنت پر پہرا کہاں گیا، عقیدہ اہل سنت کے وارث ہم ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے، یقینی بات ہے، جو ملعونہ کی رہائی کی باری اندر بڑھ گئے تھے سارے۔ جب بابا جی امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ 6 ماہ کم و بیش جیل کاٹنے کے بعد آپ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں واپس تشریف لائے، تو آپ نے سب سے پہلے مسجد میں آ کر جو نعرہ بلند کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ایک بات آپ نے پنجابی میں جملہ کہا تھا، شالا بزدنا کدی نیند نہ آوے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ اس وقت کہا تھا بابا جی نے اس وقت کہا تھا شالا بزدلا کدی نیند نہ آوے۔ ہم بابا جی کی روح سے شرمندہ ہیں، جو ان کی کوششیں تھیں کہ ان کی موجودگی میں جب تک وہ باہر تھے ملعونہ کو رہا نہیں کیا جا سکا، لیکن بابا جی کو جب جیل میں ڈالا گیا اور پوری تحریک کو اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا، اور بڑے بڑے اپنے آپ کو عقیدہ رسول کے پہرے دار کہنے والے پیر، سجادے، خلیفے، اور بڑے بڑے اپنے آپ کو جناب قائد کہنے والے اور جناب امام کہنے والے سارے کے سارے اندر بڑھ گئے، تو کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ یہ بابا جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے لیے کہا تھا جو اپنے آپ کو فکر اعلیٰ حضرت کے وارث کہتے ہیں۔ فکر اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، یہ فکر اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ نہیں ہوتی کہ جو آپ کہیں وہی فکر اعلیٰ حضرت ہے۔ فکر اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فکر اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ کٹ نہ مروں جب تک میں شاہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ سارے کے سارے اس وقت اندر بڑھ گئے، آج یہ فکر اعلیٰ کے وارث بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا ابھی بھی یہ کہیں گے کہ جب آپ چلیں گے کچھ نہ کچھ سیاسی اتحاد کے تحت آپ چلیں گے، کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ میں لبرل جماعتوں کی بات نہیں کر رہا، لبرل جماعتوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے، لیکن تحریک کے بڑے جن کے پاس جا رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ لازمی بات ہے یہ کہیں گے فکر اعلیٰ تو کہاں گئی، فلاں کہاں گئے، یہ کہاں گیا، وہ کہاں۔ آپ نے سیدھی سیدھی بات کرنی ہے، ہمارا مشن نظام مصطفیٰ ہے، کسی شخصیت کا نفاذ نہیں ہے، حضور کے دین کا نفاذ ہے، کسی شخصیت کا نفاذ نہیں ہے، حضور کے دین کا نفاذ ہے۔ ہمارا مشن ختم نبوت کا تحفظ ہے، ہمارا مشن ناموس رسالت کا تحفظ ہے۔ اگر یہ کہیں ہم وارث ہیں، ہم وارث اس وقت کہاں تھے جب ملعونہ کو رہا کیا گیا؟ اسی لیے میں کارکنان سے یہ کہتا ہوں، دوستوں سے یہ کہتا ہوں، اسٹریٹ فارورڈ چلتے رہیں۔ آپ کو کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں منزل پر جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی کتا پڑ جائے تو آپ اور ڈنڈا اٹھا کے یا سوٹا اٹھا کے یا پتھر اٹھا کے اس کتے کے پیچھے دوڑ پڑیں، تو وہ جو آپ نے جہاں منزل پہ پہنچنا وہ کیسے پہنچیں گے؟ بھائی راستے میں لوگ آتے رہتے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ امام شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب ختم نبوت کی تحریک چلائی تو آپ کے ساتھ دیگر مسالک کے لوگ بھی تھے۔ اس وقت اپنے یہ کہنے والے تھے، دیکھیں جی فکر اعلیٰ حضرت کہاں گئی، یہ دوسروں کے ساتھ مل گئے، فلاں ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو امام شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اسٹریٹ فارورڈ چلتے رہے، اور آپ نے چند علماء کے ساتھ مل کر مرزائیت کی پیٹھ میں جو چھرا گھونپا، ان کے تابوت میں جو کیل ٹھونکا، اس کا درد ان کو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ جب بھی کوئی چھوٹا موٹا، جب کوئی ایک کسی مشن پر اتفاق رائے ہوتا ہے تو صرف اس مشن کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ پورے کا پورا ہمارا جو اتفاق رائے ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی ایک بات پر معاہدہ کر لینا، اتفاق رائے کر لینا، یہ تو سنت ہے۔ کسی ایک بات پر صلح حدیبیہ کو دیکھ لیں آپ،
وہ کسی ایک معاہدہ تھا نا، کسی بات پہ معاہدہ کر لینا اور اس بات پہ صرف اس حد تک رہنا، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میں دوستوں سے کہوں گا اسٹریٹ فارورڈ چلتے رہیں، سیدھے چلتے رہیں۔ آپ کا مشن نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی سے نہ ڈریں کہ کون کیا کہتا ہے۔ بس آپ ہمارا ایک ہی مشن ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارا مقصد کسی کو اٹھانا گرانا نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے کوششیں کریں۔ مدرسین سے میں کہتا ہوں کہ جہاں آپ پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھاتے ہیں، آپ ساری زندگی حضور کے دین کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا یہ بھی درس دے دیا کریں۔ علماء بننے والے جو حضرات ہیں، ان کو بھی، مفتیان کرام کو بھی اور حفاظ کرام کو بھی انہیں کہا کریں کہ دنیا داروں کی خوشامد نہیں کرنی۔ ان کے قدم مضبوط کرنے کے لیے ان کو ساتھ بتایا کریں کہ اپنی معیشت کس طرح مضبوط کرنی ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ معاشی طور پر کمزور ہوگا اتنا ہی زیادہ بزدل ہوگا، دنیا داروں کی حمایت کرے گا، دنیا داروں کی خوشامد کرے گا۔